سر کے بال ہیں اس حصے کو دھوتے ہیں، تو خود اس سے جس کا نام ہم نے سر رکھا ہے اس میں اس کے اوپر بال بھی ہیں، پردے اور رخسار ہیں، اس میں ترتیب نہیں ہے، صحیح، اس میں ترتیب نہیں ہے۔ اسی طرح جو دایاں حصہ ہے، صحیح، یعنی عام طور پر تو اصولی طور پر تو ایسا ہی ہوتا، عملی طور پر کہ شانے کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے وہ آپ کے پاؤں کے انگلیوں کے اور ناخن کے آخر تک، بالکل صحیح۔ لیکن اگر آدمی ایسا نہ کرے، لوٹا پانی کا پہلے وہ مثلا ناف کے اوپر گرا دیتا ہے یا سائڈ پر یہاں یا ٹانگ کے اوپر گراتا ہے، دائیں ٹانگ پر، دائیں ٹانگ کو مکمل دھونے کے بعد پھر وہ کاندھے کے اوپر پانی ڈالے اور اوپر کے حصے کو، یعنی اسی ایک عضو کو دو حصوں میں تقسیم کرے، پہلے نیچے کے حصے کو دھوئے پھر اوپر کے حصے کو دھوئے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، چونکہ یہ تین جو ہم نے حصے ہم نے کیے اس میں تو ہم نے ترتیب کا لحاظ رکھا ہے، مگر اس حصے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یا پہلے نیچے کا حصہ دھو لیں پھر اوپر کا حصہ دھو لیں، یا پہلے اوپر کا حصہ دھو لیں پھر نیچے کا حصہ، یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا جو فرق ہے وہ موالات بھی خالص فقہی اصطلاح ہے، ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں، یقیناً ناظرین و سامعین کو یاد ہے۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے جتنے اعضاء کو دھونا ہوتا ہے اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، پیہم یکی بعد دیگری، چہرے کو وضو میں بھی یہی تھا، چہرے کو دھوئیں اور بلا فاصلہ دائیں ہاتھ کو دھوئیں، اور یعنی اتنا فاصلہ نہ ہو کہ مثلا آپ کے یعنی کا پانی خشک، جی بالکل چہرے کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، صحیح۔ تو وضو میں موالات ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین اعضاء ہیں ان کو یکی بعد دیگری اور بغیر کسی وقفے اور فاصلے کے دھویا جانا چاہیے، مگر غسل میں موالات ضروری نہیں ہے، سر اور گردن کو دھو لیں اس کے بعد آپ وقفہ، یعنی پانی خشک ہو سکتا ہے، پانی خشک ہو جائے اس کے بعد بھی آپ دائیں حصے کو اگلے حصے کو دھوئیں گے ہم، جی، تو اس میں یہ شرط ہے، موالات کی شرط وضو میں ہے، اس میں نہیں ہے، البتہ ترتیب میں یہ جو تین اعضاء ہیں ان میں تو ترتیب ضروری ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، لیکن ایک عضو میں کوئی ترتیب نہیں ہے، حصے کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے اوپر کے حصے کو دھوئیں اسی حصے کے اور پھر نیچے کو، یا عکس کریں، پہلے نیچے کا کوئی حصہ دھو لیں پھر اوپر کا، صحیح ہے۔ اچھا، یہ دونوں جو شرائط ہیں یہ غسل ترتیبی میں فقط، یہ ارتماسی میں نہیں ہے؟ جی، ارتماسی میں نہیں ہے، کیونکہ ارتماسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غسل ارتماسی ہم دو طرح سے اس کا تصور کر سکتے ہیں، ایک پہلے یہ بتائیے گا کہ غسل ارتماسی یعنی کیا، تھوڑا وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ غسل ارتماسی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے انسانی بدن کو اس طرح سے تین اعضاء میں تقسیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارا پانی ہو، مثلا کوئی تالاب ہے یا کوئی ڈیم ہے، یا آپ اپنے گھر کے اندر ہی بہت بڑا وہ حوض سا بنایا ہوا ہے، اس کی مطلب گہرائی اتنی ہے کہ اگر آپ اس میں چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر، اس میں لی جا سکتی ہے، جی بالکل، آپ کا قد اگر 5 فٹ ہے تو 8-10 فٹ اس کی گہرائی ہے، لمبائی بھی زیادہ ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہے، اگر آپ اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تو آپ کا سارا جسم اس میں چھپ جاتا ہے، جی ڈوب جاتا ہے اس میں۔ تو ارتماسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیبی کی طرح آپ اپنے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرتے کہ پہلے سر و گردن کو دھوئیں پھر دائیں حصے کو پھر بائیں حصے کو، بلکہ ایک ساتھ پانی میں آپ ڈبکی لگاتے ہیں یا چھلانگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 2 طریقے سے قابل تصور ہے، صحیح۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی حوض میں آپ بھاگ کے آتے ہیں اور بالکل گہرائی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور تقریباً ایک ساتھ آپ کا سارا بدن جسم میں وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، اب اس پانی کے اندر آپ سر کے بل گریں، پشت کے بل گریں، پیٹ کے بل گریں، دائیں پہلو کے بل گریں، بائیں پہلو کے بل گریں، ایک ساتھ آپ کا جسم ڈوب گیا پانی میں، جی ہاں، وہ آپ غسل کی نیت کریں گے اور اس طریقے سے چھلانگ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یا اس طریقے سے بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی حوض ہے تو اس کے زینے بنے ہوئے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یا جیسے ڈیم کا پانی یا عام جو جھیل وغیرہ میں پانی ہوتا ہے تو بالکل سینٹر میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے اور شروع میں نشیبی جگہ ہے، شروع میں اتنی نہیں ہوتی، تو آپ اس میں جائیں اور آہستہ آہستہ آپ کا سارا جسم جو ہے وہ
پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو اس طریقے سے بھی غسل التماسی کہلائے گا۔ جی جی، تو رمسا کا مطلب ہی یعنی کسی چیز کو پانی میں ڈبو دینے کے معنی میں ہے۔ تو جو ترتیبی جس کا ہم نے وہ طریقہ عرض کیا ہے، اس میں ہم نے تین حصوں میں تقسیم کی انسانی جسد کو، وہ ترتیبی میں تھا۔ لیکن اگر آپ غسل ارتماسی کریں گے تو اس میں پھر یہ شرط نہیں ہے کہ جسم کا جو حصہ بھی پہلے پانی میں ڈوبے آپ کا غسل صحیح ہوگا۔ اچھا قبلہ، کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کا وقت نہیں ہے لیکن غسل ارتماسی کا وقت ہے، تو وہ شخص تیمم تک نوبت تو نہیں جاتی نا ابھی؟ نہیں، تیمم کی نوبت نہیں آتی، وہ غسل ارتماسی کرے گا، اس کے لیے ممکن ہے۔ جی جی بالکل، چونکہ یہ طہارت مائیہ پانی کے ذریعے جو طہارت ہے وہ، چونکہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں طریقے سے صحیح ہے، لیکن اگر آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں تو ترتیبی کو ترجیح دیں، ارتماسی کے مقابلے میں ترتیبی کو ترجیح دیں، فوقیت حاصل جی جی، اس کو وہ مقدم ہے۔ لیکن ترتیبی اگر ارتماسی ممکن ہے تو پھر تیمم تک یقیناً نوبت نہیں آتی، چونکہ پانی کی موجودگی میں مٹی کی نوبت نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ، غسل کرتے وقت غسل سے پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غسل میں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم کو غسل کی نیت سے پانی ڈالنے سے پہلے پاک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا سر کا کوئی حصہ مثال کے طور پر وہ ناپاک تھا، خدا نخواستہ، آپ نے نیت کی اور نیت کر کے اس کے اوپر غسل کا پانی ڈالا، ٹھیک، اس پانی کے نتیجے میں، اس پانی کی وجہ سے بھی اگر وہ جگہ پاک ہو جائے تو بھی آپ کا غسل صحیح سمجھا جائے گا۔ غسل کی نیت سے پانی ڈالنے سے پہلے اسپیشل اس جگہ کو پاک کرنے کی نیت سے وہ چہرے کو، دھونا ضروری یا جسم کے دائیں بائیں حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ غسل مکمل ہو چکا ہے ابھی بھی بدن کا وہ حصہ نجس ہو، ایسا نہ ہو۔ جی جی، ایسا